अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं काशिफ रूमी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल 24 पॉइंट न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से बराह रास्त इस वक्त आपके साथ। और इस वक्त सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे वीलॉग को मुकम्मल देखें और इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें और ग्रुप्स में शेयर करें ताकि हमारी आवाज़ जो है वो तमाम लोगों तक पहुँचाई जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, सबसे पहले आज ख़बरें जो इस वक्त हालात हैं वो कदरे ही नामुनासिब हैं। इस्लामाबाद के हुकूमत की रातों की नींद तो उड़ चुकी थी जब से ऐलान हुआ है फ़ाइनल कॉल का 24 नवंबर 2024 का, लेकिन उसके अलावा जो है हुकूमत अब जिस तरीके से आवाम को जिस तरीके से भी मतलब उनको डिसमैनेज करना चाहती है, मतलब उनको पीटीआई के ख़िलाफ़ कुछ चीज़ें मार्केट के अंदर लॉन्च की जा रही हैं। हमने अक्सर देखा है कि जब प्रोपेगेंडा होता है तो वो होता है अपोजिशन की जानिब से, लेकिन यहाँ पर हुकूमत जो है वो लगी हुई है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ज़रिए और अपने वज़रा वज़ीरों के ज़रिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए और इन इदारों के ज़रिए और पंजाब पुलिस के ज़रिए जिस तरह के मामलात इस वक्त चल रहे हैं, मैं आपको बताता चलूं कि बहुत ही नासाज़गार माहौल इस वक्त है इस्लामाबाद का। और पूरी तैयारी है हुकूमत की कि किसी तरीके से भी 24 नवंबर का धरना एहतजाज ना होने पाए। अब देखना ये है कि पीटीआई की तैयारी कैसी है, क्योंकि पीटीआई इस वक्त जिस तरीके से तमाम पूरे पाकिस्तान के अंदर अपनी मुहिम का आगाज़ कर चुकी है और मोबिलाइज़ किया जा रहा है लोगों को, वो सबके सामने है। लेकिन हुकूमत की जानिब से भी जिस तरीके से उन्हें तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, उनके ख़िलाफ़ जो साजिशें रचाई जा रही हैं वो भी आपके सामने रखनी है। तो अब मैं आपको बताता चलूँ कि आज जो बरोज़ इतवार आज जो खड़ाक हुआ है वो है शेर अफजल मरवत साहब का, और उन्होंने कहा है कि मेरा कफन होगा या फिर खान जेल से बाहर होगा, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कोई मुझसे नाराज़ है क़यादत या मुझे कोई निकालना चाहते हैं, लेकिन मुझे जो खान ने ज़िम्मेदारी दी है, जो मुझ पे भरोसा किया है और जो अवाम मुझ पे भरोसा करती है, हम 24 तारीख को खान की आवाज़ पर बाहर निकलेंगे और इंशाअल्लाह ताला अपना जो है हक़ अदा करेंगे। दूसरी जानिब हुकूमत जो है वो अब इस वक्त इस चक्कर के अंदर है कि किसी तरीके से तो कोई ना कोई डील इस तरीके से हो जाए कि ये एहतजाज की कॉल वापस हो जाए, जिस तरीके से वो 8 सितंबर 22 अगस्त के जलसे के लिए हुई थी और फिर 8 सितंबर का जलसा किया गया था। लेकिन वो अब उस चीज़ के झांसे में अब पीटीआई नहीं आ रही है। तो अब जो है जो आखिरी हरबा इनके पास बचता है वो यही है कि लोगों को उठा लिया जाए, उन्हें पर्चे दे के उनको गायब कर दिया जाए। तो सबसे पहला जो इस वक्त छापा पड़ा है वो जो रेड पड़ी है वो है शुएब शाहीन, एक सीनियर वकील हैं पीटीआई के, और किस तरीके से उनके घर पर रेड पड़ी है सुबह 5 बजे फजर के वक्त, और दर्जनों पुलिस एहलकार वहाँ दाखिल हुए हैं, उन्होंने वहाँ पर तलाशी ली है और तोड़ फोड़ भी की है। दूसरी जानिब एक लेडीज़ एमएनए है वो मंडी भावलदीन से, वहाँ पर भी उनके घर में जो है तोड़ फोड़ की गई है, उनके घर में भी छापा मारा गया है। तो ये इस वक्त हालात ग्राउंड पर जो है वो शुरू हो कर दिए गए हैं, और ताकि जो है वो मिस मैनेजमेंट हो पीटीआई के लोग और पीटीआई जो है वो पीछे हटने पे मजबूर हो जाए। लेकिन हम आपको ये बताते चलें कि इस वक्त पीटीआई के वर्कर्स जो हैं वो तो बाहर निकलने के लिए तैयार हैं, लेकिन एक आम आदमी, आम शहरी इस वक्त बाहर निकलने के लिए तैयार है, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन का शिकार है जिस तरीके से इस हुकूमत ने उनके साथ किया है, उनके वोट की चोरी की है, उनको महंगाई के बोझ तले दबा दिया है, टैक्सेस की भरमार कर दी है, बिजली के बिल इंतहाई महंगी बिजली कर दी है, पेट्रोल महंगा है, 5 रुपये 10 रुपये कम करके आवाम को रिलीफ देते हैं, लेकिन जब बढ़ाने पे आते हैं तो 15-15 20-20 रुपये बढ़ा देते हैं। आवाम बहुत ज़्यादा परेशान है और आवाम अपने हक़ के लिए अब निकलने के लिए तैयार है, और उन्हें पता है कि इस वक्त जो 24 तारीख आ रही है, अगर अब हम ना निकले तो फिर हमारे आने वाली नस्लें भी इन लोगों से जान नहीं छुड़ा सकेंगी। तो ये इस वक्त माहौल चल रहा है। दूसरी जानिब ओन चौधरी को लाकर बिठाया गया है, एक नए हथियार को लॉन्च किया गया है पीटीआई के ख़िलाफ़, जिन्होंने आते ही
جو ہے ایک جو کہ فارم 47 کی پیداوار ہیں اس کے تھرو وہ آئے ہیں، سب جانتے ہیں، کیونکہ 1 لاکھ سے اوپر کے ووٹوں کی لیڈ کے ساتھ وہاں سلمان اکرم راجہ جو ہیں وہ جیت رہے تھے، لیکن وہاں پر جو ہے ان کو جتایا گیا، اور کس کے کہنے پہ جتایا گیا، کہاں سے آرڈر آئے، یہ تمام لوگ جانتے ہیں، لہٰذا ان کو پھر سے ایک دفعہ لانچ کیا گیا ہے۔ اور ان کی پریس کانفرنس میں آپ یہ ضرور دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے الفاظ ان کا ساتھ نہیں دے رہے، ان کے چہرے کے امپریشنز کیا ہیں اور وہ کس کا لکھا ہوا اسکرپٹ بول رہے ہیں، تمام چیزیں صاف پتہ چلتی ہیں۔ اور جس طریقے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان ترقی کی جانب گامزن ہے، پاکستان ترقی کر رہا ہے، معاشی ترقی، سیاسی ترقی اور ریاستی ترقی، تو اب اس کے اندر جو ہے یہ انتشار پھیلانے والے لوگ آ جاتے ہیں اور معاملات کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی کہ ان کا سیدھا جو ٹارگٹ ہے وہ پی ٹی آئی کی جانب اشارہ تھا۔ دوسری جانب عطا تاڑر نے جو کل پریس کانفرنس کی ہے، جس میں انہوں نے بڑا ہی دبنگ پریس کانفرنس کی کہ جی عدالتوں سے اب میری ریکویسٹ ہے کہ جی ان کو سزائیں جلد سے جلد ہونی چاہیے، فوٹیج آ گئی ہیں، فوٹیج ہے، لیکن ہم عطا تاڑر صاحب کو بتائیں کہ آپ جب بھی آئے ہیں نا، آپ نے کوئی مذاق ہی عوام کے ساتھ کیا ہے، کیونکہ جو فوٹیج آپ کل دکھا رہے ہیں اپنی میڈیا پہ بیٹھ کے پریس کانفرنس کے اندر، وہ تمام ہم یوٹیوبز والے پہلے دکھا چکے ہیں لوگوں کو، اور اس کے اندر کہیں سے بھی آپ جسٹیفائی نہیں کر سکتے یہ تحریک انصاف کے لوگ ہیں یا آپ یہ تو آپ کو خان پہلے سے کہتا آ رہا ہے کہ بھائی اگر کوئی سی سی ٹی وی فوٹیج موجود ہے تو اسے لایا جائے، اسے عدالت میں پیش کیا جائے، اس کا اینالس کیا جائے، اس کا آڈٹ کیا جائے، اس کا پوسٹ مارٹم کیا جائے کہ آیا وہ فوٹیج کہاں کی ہے، کس نے بنائی، کیسے بنائی۔ اب آپ نے جو ہے کل ایک فوٹیج کو جو ہے مونٹاج بنا کے ایڈٹ کیا، دھماکے دار، دڑا دڑ دڑا دڑ دڑا دڑ، اور اس کے بعد چلا دیجیے یہ میرے پاس شامل ہو گئی، یہ آ گئی، یہ فلاں سے آ گئی۔ اچھا، یہ تمام چیزیں آپ کے پاس آ جاتی ہیں، لیکن ایک اسلام آباد کے ہائی سیکیورٹی ریڈ زون کے اندر کسی شخص کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوتا ہے اور خواجہ سرا کرتے ہیں، ان کی فوٹیج موجود ہونے کے باوجود آپ ان لوگوں کو گرفتار بھی نہیں کر سکتے۔ یہاں آپ نے بے گناہ لوگوں کو اٹھا کے ان پہ ایف آئی آر دے کے 9 مئی کے اندر جو ہے وہ بند کر دیا ہے۔ پھر 8 فروری کو جس طریقے سے آپ نے ڈاکہ ڈالا، 13 جنوری کو آپ نے عمران خان سے ان کی پارٹی کا نشان چھینا، یہ تمام چیزیں جو ہیں آپ لوگ اب ہماری جان چھوڑ دیں، آپ لوگوں سے خدا کا واسطہ ہے، آپ لوگوں کو، آپ لوگ جس طریقے سے کر رہے ہیں اب عوام جو ہے وہ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے۔ آپ کی کل کی پریس کانفرنس بھی عوام نے ہوا میں اڑا دی ہے، اس کو ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا ہے، اور آپ کو منہ کی کھانی پڑتی ہے جب بھی آپ لوگ آتے ہیں۔ جس طریقے سے آپ کے لیڈران، آپ یہ دیکھیں کہ یہ کیسے لیڈر ہیں، یہ ایک پارٹی کے لیڈر ہیں جو کہ ایک کھلی فضا میں سانس بھی نہیں لے سکتے۔ آپ یہ دیکھیں کہ کس طریقے سے وہ نہ بس میں سفر کر سکتے ہیں، نہ پلین میں، نہ وہ روڈ کے اوپر چل سکتے ہیں بغیر سیکیورٹی۔ یہ چل کے دکھائیں ذرا، یہ پاکستان کے اندر چل کے دکھائیں۔ باہر کے ممالک میں تو چلو یہ جاتے ہیں، وہاں پہ سیکیورٹی اتنی نہیں ہوتی، لیکن وہاں پہ تو چلو پاکستانیوں کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے، لیکن دنیا میں جہاں بھی جائیں گے نا، یہ اسی طریقے سے ذلیل ہوں گے، ان کو احتجاج کا، تنقید کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور ان کا جو آپ، اس سے زیادہ شرم کی بات کیا ہے کہ ایک ملک کے وزیر اعظم، سابقہ وزیر اعظم 3 دفعہ کے، اور وہ کہتے ہیں کہ میں بے گناہ ہوں، میں بالکل کلیئر ہوں، میں نے آج تک کبھی کوئی جھوٹ نہیں بولا، کبھی کوئی کرپشن نہیں کی، لیکن ان کا کرپشن کے کیسز کا جو ایک بھنڈار ہے وہ باقاعدہ ایک اسکول یونیورسٹی کے اندر سبجیکٹ کے طور پہ پڑھایا جاتا ہے، تو اس سے بڑی شرم کی بات اور کیا ہو سکتی ہے۔ دوسری جانب میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے ایک ویڈیو پیغام جاری کیا کہ مجھے اغوا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور مجھے اطلاعات ہیں، اور میں نے جو ویڈیو پیغام بنایا ہے وہ اسی لیے کہ اس کے بعد شاید یہ میرا آخری پیغام ہو اور میں آپ کے ساتھ ڈسکنیکٹ ہو جاؤں، لیکن ابھی تک تو اطلاعات یہی ہے کہ ابھی تک تو ایسا کچھ ہوا نہیں ہے، لیکن ان کو خطرہ ہے کہ ان کو اغوا کر لیا جائے گا، کیونکہ انہوں نے 24 نومبر کو عوام کو نکلنے کی جو ہے وہ کال دے دی ہے، اور یہ جو فائنل کال ہے، یہ فائنل کال اس حکومت کے فائنل گھر جانے کی بھی کال ہے، اور اس وقت حکومت جو ہے وہ بہت زیادہ پریشان ہے، اور جس کا کوئی ہم اندازہ نہیں لگا سکتے، کیونکہ اس وقت حکومت جو ہے وہ چاروں کھانے چت ہو گئی ہے، اور اس وقت ان کے پاس کوئی ایسی بات بچی نہیں ہے۔ آخری ان کے پاس ایک 9 مئی کا ایک جو تھا نعرہ تھا کہ 9 مئی 9 مئی 9 مئی، جس کو لاہور کورٹ نے جو ہے وہ بھی ان کا جو ایک نعرہ تھا اس کو بھی ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا ہے۔ تو یہاں تک تو آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ لوگ
اپنی فتسائیت کر رہے ہیں، لیکن اب جو ہے یہ ان کے پاس ایک آخری حربہ بچا ہے، وہ یہ ہے کہ اب لوگوں کو اٹھا کے گاڑیوں میں بھر کے اور جیل بھر دی جائے، اور جیل بھرو تحریک شروع کرنے جا رہے ہیں یہ لوگ۔ اب تحریک انصاف کے کارکنوں کو اغوا کرنا، گرفتاریاں شروع کر دی گئی ہیں۔ ہمارے اطلاعات کے مطابق مختلف شہروں سے جو ہیں لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے، ضلعی صدروں کو، وہاں کے ممبران کو، وہاں کے کارکنان کو، تو اس طریقے سے ہراساں بھی کیا جا رہا ہے، کسی کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں اس وقت حکومت جو ہے اپنے کریڈٹ پہ سجا رہی ہے، اور اب دیکھتا یہ ہے کہ آگے آنے والا وقت، اور 24 جو نومبر ہے آنے والا اتوار، وہ وہاں کا جو سورج طلوع ہوتا ہے تو وہ کس جو ہے وہ کون سی کرن ان کی پھونکتی ہے، اور تحریک انصاف کے لیے کیا خوشخبری ہوتی ہے 24 نومبر سے پہلے اور 24 نومبر کو، اور حکومت کے لیے کیا چیلنج ہوتا ہے۔ تو حکومت جو اپنے چیلنج اس وقت تک تو جتنے بھی قبول کیے ہیں اس میں کامیاب تو نہیں ہوئی ہے، لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ تحریک انصاف نے تو اب تک جتنے بھی جگہ کال دی ہے اور وہ اس میں کامیاب ہوئے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت اور تحریک انصاف کس طریقے سے اس کو مینج کرتے ہیں، کیونکہ 24 نومبر فائنل کال پی ٹی آئی تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان کی ہے۔ عوام نے باہر نکلنا ہے، کس طریقے سے نکلنا ہے یہ تمام لوگ دیکھیں گے آگے۔ جو ہے اب آگے کے لیے میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا۔ مزید خبریں اس وقت آ رہی ہیں، ہم اسلام آباد میں موجود ہیں، اور ہم جو ہیں اس کو باقاعدہ طور پہ آپ کو لمحہ بہ لمحہ اس کی لائیو کوریج بھی دکھائیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ بنے رہیں گے۔ سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، لائک کیجئے گا اور شیئر کیجئے گا۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ پاکستان پائندہ باد۔ اللہ حافظ۔